العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی قال من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، انتہائی قابل صد قابل احترام بزرگوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے اور اولیاء اللہ میں کون کون داخل ہیں۔ آیا ائمہ، فقہاء، محدثین یہ اولیاء اللہ میں ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ کس پائے کے اولیاء اللہ ہیں؟ تو سب سے پہلے جو آیت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ تو انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے، لیکن انبیاء اور شہداء ان کی تعریف و تحسین بیان کریں گے۔ تو آپ نے بات اتنی بڑی کر دی کہ صحابہ کو شوق پیدا ہوا کہ ان کے بارے میں پوچھیں یہ کون ہیں اتنے بڑے درجے والے، نہ تو انبیاء میں سے ہیں نہ اولیاء میں سے ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان کی تعریف و تحسین بیان کریں گے تو کون ہستیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں لوگوں سے، نہ تو وہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں نہ کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے انتہائی منور ہوں گے، پر نور ہوں گے، نور سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا حزن و ملال ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، وہ بے فکر ہو کے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ ہے۔ اور پھر اسی موقع پر یہ آیت ارشاد فرمائی، آیت کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی قیامت کے دن کوئی خوف اور غم ان پر نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے دوست تھے۔ اور یہ جو آیت ہے نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایسے لوگ یعنی جو ایمان لائے اور تقوی رکھنے والے ہیں، اللہ سے خوف کھانے والے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اس قدر ان کا خوف اور حزن نہیں آئے گا، اللہ معاف کرے، کہ جو ان کے اعصاب پہ طاری ہو جائے۔ اس لیے اولیاء اللہ پر جب بھی کوئی حال آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ نے ان کو صبر دیا ہوتا ہے، ان کو حوصلہ دیا ہوتا ہے۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے کہ فریاد کرتے پھریں اور ایک ایک کو بتاتے پھریں اور چیختے اور روتے پھریں، بلکہ ان میں ظرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے دیتا ہے۔ ایمان کی چاشنی اللہ نے ایسے دی ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت ایسی ہوتی ہے، ایمان کی لذت، کہ اللہ نے ان کو ایسا صبر دیا ہوتا ہے، ایسا اپنا تعلق اپنا قرب ہوتا ہے کہ وہ اس کو برداشت کر جاتے ہیں۔ اور ایسا اللہ اپنے اولیاء پر خوف نہیں ڈالتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آخرت میں جب کہ لوگ مختلف قسم کے خوف اور غم میں مصروف ہوں گے، وہ اس میں ملوث ہوں گے، یعنی وہ خوف اور غم ان پر طاری ہوگا، لیکن یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس چیز سے بالکل الگ تھلگ ہوں گے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب اولیاء کسے کہتے ہیں؟ ولی، دوست کو کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہوتا ہے، اللہ کے قریبی لوگ، اپنی معرفت، پہچان، اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کی ربوبیت کو، خالقیت کو، مالکیت کو پہچاننے والے، باریک بینی سے، اور اللہ تعالیٰ کے جلال
اور اللہ تعالیٰ کی انوارات کو اپنے قلب میں محسوس کرنے والے، اس سے فائدہ حاصل کرنے والے، تقوی پہ چلنے والے، اللہ کی مان کر چلنے والے، خوشی آتی ہے تو اللہ کو نہیں بھولتے، غم کا حال آتا ہے پھر بھی اللہ کو نہیں بھولتے، یہ بے وفا نہیں ہوتے، یہ راہ وفا کے مسافر ہوتے ہیں، یہ اپنے لیے زندگی نہیں جیتے، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے زندگی جیتے ہیں، ان کی زندگی اللہ کی مخلوق کے فائدے اور فیض کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک جو نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے اتنا عظیم الشان کام لیا، اس لیے اس دور کے فقہاء، علماء، محدثین نے ان کو لقب دیا امام اعظم، سب سے بڑے امام، کیونکہ جتنے بھی بعد والے امام ہیں نا جنہوں نے فقہ کی تدوین میں کام کیا یا جدید مسائل پہ، وہ سب یا تو بلا واسطہ ان کے شاگرد ہیں یا بالواسطہ ان کے شاگرد ہیں۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ نعمان ان کا اصل نام ہے، اور ابو حنیفہ یہ ان کی کنیت ہے۔ اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سرانے سوئے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ شخصیت کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں کون ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ آپ کے امام ہیں۔ یاد رکھیں جتنا سچا بندہ ہوگا اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا، جتنا جھوٹا انسان ہوگا اس کا خواب اتنا ہی جھوٹا ہوگا۔ سچے انسان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، جھوٹے انسان کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے قرآن و حدیث سے استنباط کر کے امت کے لیے آسانیاں پیدا کر کے ان کو ہر شعبے کے مسائل بتائے، تدوین، مدون، سب سے پہلے یہی ہیں۔ اب جتنے بھی شعبے ہیں، حکومت ہے، تجارت ہے، زمیندارہ ہے، کارخانے، فیکٹریاں ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں کاروباری اعتبار سے، ہر ایک کے لیے مسائل کے باب قائم کرنا انہی کی مہربانیاں ہے، مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے لیا، اور سنت کا خیال رکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ آج ان کی چند میں باتیں عرض کروں گا، ان کی خصوصیات، ان کا مقام، کہ یہ تھے کون، امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے دن رات ایک کر کے، اچھا یہ ایک شخصیت نہیں تھے بلکہ یہ ایک مشن تھے، جیسے امت کے ایک بہت بڑا طبقہ کام کرتا ہے، اکیلے بندے نے وہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ اور قرآن و حدیث سے، کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن بھیجنے لگے، یمن کا گورنر بنا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اے معاذ کیا کرو گے، کیسے حکم دو گے، کیا وہاں معاملہ کرو گے لوگوں کے ساتھ؟ اے اللہ کے رسول میں قرآن دیکھوں گا۔ فرمایا اگر قرآن سے نہ ملا وہ مسئلہ، حدیث میں دیکھوں گا، آپ کی حدیث میں دیکھوں گا، وہاں نہ ملا تو پھر ان دونوں کو سوچ کر استنباط کروں گا۔ تو امام ابو حنیفہ امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے چنا اسی لیے تھا، اس قدر متقی انسان، فرمایا کہ 50 سال ہو گئے نماز میں استغفار اس لیے کرتا ہوں کہ یا اللہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کے بارے میں کام نہ کر سکا، کوتاہیاں ہو گئیں۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم الشان کام کر کے بھی استغفار کرتے ہیں۔ نعمان ان کا نام ہے، ابو حنیفہ ان کا لقب ہے۔ جتنے بھی بعد میں فقہاء آئے، جتنے بھی آئے، وہ ان کے بلا واسطہ یا بال واسطہ شاگردوں میں سے ہیں۔ اب ان کا ایک واقعہ ہے
ایک مجوسی آتش پرست آگ کو پوجنے والا، امام صاحب بہت مضبوط کاروباری تھے، کپڑے کا بڑا کاروبار تھا، مال بھی اللہ نے دیا ہوا تھا، امام صاحب کو ان پہ قرضہ تھا، تو وہ گئے ان کے گھر کی طرف، تو راستے میں ان کے پاؤں میں کوئی گندگی لگ گئی، غلاظت، پاؤں کو جب جھٹکا تو اس کی دیوار پہ لگ گیا۔ اب فرمایا اگر دیوار صاف کرتا ہوں تو مٹی گرے گی، یہ اس کا نقصان ہے۔ اس قدر باریک بینی سے دیکھنے والے، اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ مجوسی گھبرایا کہ پتہ نہیں، باندی نے بتایا امام صاحب آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں آیا تو اس غرض سے تھا، لیکن پہلے یہ مسئلہ ہے، سارا بتایا کہ میرے پاؤں میں گندگی لگی، آپ کی دیوار پہ جب کھرچتا ہوں تو ساتھ مٹی گرے گی۔ تو اس مجوسی نے اس باریک بینی، اس قدر تقوی، اس کو دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ آپ اس قدر حساس ہیں اس معاملے میں۔ تو اس لیے امام اعظم ان کو کہا جاتا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ کم نصیب ہمارے ملک میں ایسے بھی ہیں جو ان کو نہیں چھوڑتے، اس قدر فضولیات۔ اچھا، میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا اللہ والے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، ان کے پیچھے باتیں کرنے کے لیے ان کو اجر ملتا رہتا ہے، وہ ان کے پیچھے اول فول بکتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی غلط فہمی نہ ہو، یہ میرے جو نوجوان بیٹھے ہو اس کے ذریعے سے سننے والے ہیں، امام صاحب کا مقام اس قدر بلند ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ اس قدر اللہ نے ان کو ایک خصوصیات سے نوازا تھا، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، پورے ایک امت کے بہت بڑے طبقے کا کام اس اکیلے بندے نے کیا۔ بنو عباس کے دور حکومت میں 550 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو مسائل مدون کیے تھے نا، وہی چلتے رہے ان کی عدالتوں میں، اسی پہ قاضی فیصلہ دیتا تھا، وہی جزیات سامنے رکھ کے، وہی عبارتیں سامنے رکھ کے، وہی سامنے ہر چیز رکھ کے، اسی پہ جو ہے نا سزائے موت بھی ہوتی تھی، کوڑے بھی لگتے تھے، دھرے بھی لگتے تھے، جیل بھی ہوتی تھی۔ یہ سب سے بڑی اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد فقہ حنفی والوں کی ہے۔ فقہ حنفی کیا ہے؟ فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، یہ کوئی دین نہیں ہے الگ الگ، بلکہ قرآن و حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اگر ہاتھ یہاں باندھے ہیں اس کی حدیثیں ہیں، آخر عمر میں یہاں باندھے ہیں اس کی بھی حدیثیں ہیں، کوئی فعل شروع میں کیا ہے، کوئی عمل جوانی میں، کوئی جو ہے نا وہ درمیانہ عمر میں، کوئی بڑھاپے، جس طرح بھی اعمال کیے ہیں وہ سب کے سب انہوں نے، کسی نے کسی کو ترجیح دی، کسی نے کسی کو، تو وہ فقہ بن گیا۔ اور جو بھی اس میں چاروں جو مسالک ہیں وہ سب حق پر ہے۔ کچھ لوگ یہیں سے غلط فہمیاں نکال لیتے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تمام فقہا کے، اچھا محدث بھی بہت بڑے تھے، ان پر ایک یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے ان کو حدیثیں یاد نہیں تھی، بہت بڑے محدث، انتہائی بڑے درجے کے اللہ کے ولی۔ اس لیے شروع میں نے اولیاء کرام کی جو آیات پڑھی، حدیث پڑھی، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو بھی میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، عداوت، بغض، نفرت، تو وہ اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں اس کا دشمن ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یہ لوگ کیوں اتنے پسند ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں، زندگیاں کھپائی انہوں نے اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی معرفت پانے کے لیے، اللہ کا تعلق پانے کے لیے قربانیاں دیں، اف تک نہیں کیا، کسی کو پتہ تک نہیں ہوتا کیا ان پہ گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے ان پہ، اپنے آپ کو چھپانے والے اور اس دین کے لیے زندگی وقف کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ تو اب جتنا بھی ایک ایسی، اچھا ان پر ظلم بھی ہوئے اپنے دور میں، جو بادشاہوں کا ایک خاصہ رہا ہے،
बादशाहों हुकूमतों का जुल्म एक खासा होता है, वो जुल्म करते हैं। इन्होंने भी जुल्म बर्दाश्त किए, हत्ता कि इसी जुल्म के अंदर अंदर ये शहीद हो गए। बर्दाश्त करते करते कैद व बंद की सहूलतें बर्दाश्त की, कोड़े खाए, मारे खाएं, इसी में शहीद हो गए। हक से पीछे ना हटे, इल्म से, हक बात से पीछे ना हटे। इसलिए ये जो हम अमल करते हैं, अब पहचान के लिए कहते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी, वरना फ़िक़्ह हनफ़ी फ़िक़्ह शरी फ़िक़्ह मुहम्मदी है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है। लोगों के जहनों में ये ख्याल होता है, ये बाज़ गलत फहमियाँ होती हैं, इन्होंने ये कर दिया है, फ़िक़्ह मुहम्मदी कहाँ है और मोहम्मद का शरीयत है। और ये भाई जब मुआज़ बिन जबल जा रहे हैं, हुजूर मौजूद हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि इसको मैं भेज रहा हूँ बहुत बड़े मनसब पे, ये वहाँ लोगों के फ़ैसले करेगा यमन में, मुआज़ क्या करोगे, कैसे फ़ैसले करोगे? अल्लाह के रसूल मैं कुरान देख कर करूँगा। अगर न मिला, यानी कुरान में तो सब है, अगर वो ज़ाहिरन उसकी तफसील न मिली, इशारतन हुआ, हदीस देखूँगा। अगर उसमें भी न मिला, इशारा हुआ, वाज़ेह बात न हुई, फिर इन दोनों में गौर करके इस्तिंबात करके बताऊँगा लोगों को। यही चीज़ होती है। इसमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सारी सारी रात सोच कर, सारा सारा दिन, उनके गोया के एक बहुत बड़ा, यूँ समझे दरबार तो नहीं कह सकता, वो तो बादशाहों का होता है, एक मजलिस थी इमाम साहब के वहाँ, मजलिस जो लगी होती थी, उसमें फ़िक़्ह के माहिरीन, हदीस के माहिरीन, कुरान के माहिरीन, तफसीर के माहिरीन, उसूल तफसीर के माहिरीन, उसूल हदीस के माहिरीन, मंतिक़ के माहिरीन, फ़लसफ़े के माहिरीन, अदब के माहिरीन, अरबी अदब के माहिरीन, लुग़त के माहिरीन, ये सब बैठे होते थे। मसला आता, उस पर बहस कई दिन चलती रहती थी। फिर जितने माहिरीन हैं उनसे राय ली जाती, फिर उसको लिखा जाता। इतनी मेहनत, एक एक मसले पे कई कई दिन तक बहस रहती, और हर फ़न का माहिर उनकी मजलिस में होता। फिर वो जाके पास होता और फिर इसको जो है ना किताबत की शक्ल में लाते। तो 550 साल तक बनु अब्बास के दौर में इन्हीं की जो मसाइल थे, जो कुरान और हदीस से इस्तिखराज किए थे, जो इस्तिंबात किए थे, जो मुदव्विन जिन्होंने तदवीन की, उन्हीं को देखकर काजी साहिबान, चीफ जस्टिस साहिबान आगे रख कर इसी पर फैसले करते थे। और फैसला कौन सा? सज़ाए मौत, कोड़े लगाने हैं, दुरे लगाने हैं, कैद है, ये बड़े बड़े फैसले। और ये अल्लाह ताला ने इनके सर पे ये सेहरा बांधा है। अल्लाह ताला ने ये जिसे कहते हैं कि कमाल इनको अता किया था। और बाकी जितने भी हैं, मैं दोहरा रहा हूँ, वो सब इनके बिल वास्ता बिला वास्ता शागिर्द हैं। अल्लाह ताला ने इतनी अजीम हस्ती पैदा फरमाई और इतना अजीम इंसान कि जिन्होंने सहाबा की सोहबत पाई, ताबिई हैं ये, जिन्होंने सहाबा को देखा, उनसे फैज़ हासिल किया, फिर जाके और तक़वा में इतने आली मकाम। मैंने वो मिसाल मजूसी वाली दी कि कर्ज़ा मांगने गए हैं, पाँव में जूती में कोई गंदगी लगी है या जैसे वो लगी है, तो जब उसको पाँव को ऐसे झटका दिया तो उनके इस पे जाके लगा अपना दीवार पे। तो फिर क्या कहा, अगर दीवार को ये साफ़ करता हूँ तो मिट्टी गिरती है, ये इसका नुकसान है, मिट्टी भी न गिरे। छोटा नुकसान भी बर्दाश्त नहीं किया। जब ये मजूसी के मालूम हुई तो वो क्या हुआ, इस्लाम ले आया। उसने कहा इस कदर तक़वा और इस कदर बारीक बीनी से अमल करने वाले। इसलिए मेरे भाइयों, उलमाए हक़ के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमें वसाविस नहीं आएंगे। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, अगर आप हर एक को सुनना शुरू कर देंगे तो उसमें कई ऐसे निकल आते हैं जो इन पे लान तान करते हैं बाकायदा। और इस कदर नाज़ेबा अल्फाज इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में इस्तेमाल करते हैं कि बंदा सुन ही नहीं सकता, और कई इसमें बहक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचना, जितने भी औलिया हैं, जितने भी इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला अजमाइन, ये सब के सब हक़ पर हैं, सब के सब हक़ पर हैं, सारे मसालिक हक़ पे हैं। अब जब हम जाते हैं
اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کرے۔ جب انسان حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، وہاں ہر قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کسی کو کیا کہیں گے؟ کوئی ہاتھ باندھتا ہی نہیں ہے پوری نماز میں، یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہوگی۔ کوئی یوں کر کے یہاں باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے رائمنڈ کے اجتماع میں جو مہمان آئے ہوتے ہیں، ہماری تو خدمتیں لگی ہیں وہاں، جیسے ہماری خدمت لگتی تھی تو بیرون کے حلقے میں وہاں، تو وہ سب وہاں قسم قسم کے آئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پازیٹیو ذہن بنانا، مثبت سوچ رکھنا، منفی سوچ سے پہلے بھی بہت کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ ہر ایک کے بارے میں تنقید آسان ترین کام ہے، بیٹھ کے کرنا، کام کرنا اصل ہے، کام کرنا، مثبت کام کرنا، دین کا کام کرنا، اس میں مثبت ذہن رکھنا۔ اس پہ مستقل میرا ایک بیان ہے، مثبت سوچ، دنیا کا کام کرنا مثبت طریقے سے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دین کے کام میں مثبت سوچ والا بھی بہت آگے جائے گا، منفی والا وہیں کھڑا رہے گا اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی خراب کرے گا، ان کو وساوس میں مبتلا کرے گا۔ تو امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بڑا، بہت بلند درجہ، نام ان کا نعمان ہے، ابو حنیفہ ان کا لقب ہے، اور انتہائی متقی اور بڑے اولیاء اللہ بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی تھے اس زمانے کے، عارفین تھے، انہوں نے بھی ان کی تعریف کی، محدثین نے ان کی تعریف کی، فقہا نے ان کی تعریف کی کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا ہے۔ اسے فقہ حنفی کہتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی فقہ محمدی بھی ہے اور فقہ شرعی بھی ہے، محمدی بھی ہے اور شرعی بھی ہے، یہ غلط فہمی نہ رہے۔ تو اس لیے میں تو آخر میں بار بار یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو جید علماء ہیں، ابھی اس دن ایک دوست ہیں ہمارے، انہوں نے مجھے کئی واٹس ایپ پہ چھوٹے چھوٹے کلپ بھیجے کہ کوئی مسئلہ تھا اس کے بارے میں، یہ تو کچھ کہہ رہے ہیں اور باقی کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جتنے آپ نے کلپ بھیجے ہیں یہ سب کے سب، ان میں سے کوئی بھی عالم نہیں ہے، کوئی حضرت کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے۔ تو جب آپ علماء کو نہیں سنیں گے تو اس طرح تو ہوتا ہے۔ پھر جید علماء کو سننا، جن کا کوئی مقام ہے، جن کے پاس کوئی ڈگری ہے، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، بھئی کس مدرسے سے فارغ ہے، کس دارالعلوم سے فارغ ہے، کہاں پڑھا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن کے آتا ہے، اسے پوچھتے نہیں ہیں جی اچھا آپ نے کہاں پڑھا، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں پڑھا، میں نے سوات میں بھی پڑھا، میں نے ادھر بھی پڑھا، پشاور میں پڑھا، اور ادھر کراچی اور حیدرآباد میں بھی، اور وہ سارا بتاتا ہے، اس کے بعد ساری ڈگریاں ہوتی ہیں۔ پھر اگلا جا کے کہتا ہے کہ چلو میں اس کو مانتا بھی ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھتا بھی ہے۔ ہر شعبے میں ایسے ہیں۔ یہ ایک ایسی سستی چیز آ گئی ہے کہ جو بھی بیٹھ جاتا ہے سوشل میڈیا یعنی کیمرے کے سامنے اور جو بھی بیان کر رہا ہے تو لوگ اس کو سن سن کر واہ واہ کر رہے ہیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے اور تو نہیں ہوتا، بندہ خود وسوسوں میں پڑ جاتا ہے، خود جو ہے نا قسم قسم کی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کا دین پر چلنے کے لیے، بلکہ مجھے تو اتنے بھی ملے ہیں کہ نماز سے بھی پیچھے ہو گئے، نماز بھی نہیں پڑھتے کہ ہمیں تو شک ہو گیا کون ٹھیک ہے کون۔ بھائی ٹھیک اور غلط شروع سے آ رہے ہیں، یہ آپ کا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے۔ جید علماء کو سنیں گے، صحیح علماء کو سنیں گے، وہ آپ کو صحیح رستہ بتائیں گے۔ ہر کسی کو معلوم ہے جب ہم صحیح دودھ ڈھونڈ لیتے ہیں، صحیح کھانا ڈھونڈ لیتے ہیں، صحیح چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں، ان چیزوں میں جب ہمارا، تو اس میں بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جب باقی ہم اتنا تیز ہو سکتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ملاوٹ شدہ چیز ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ مہنگی ہے، یہ سستی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں برانڈ کی، تو اس طرح ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس کو سننا چاہیے کس کو نہیں سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔